پیچھے بات آئی تھی نا کہ وہ شہادت حقہ کو چھپا رہے تھے، صحیح چیز کو چھپا رہے تھے. اب دیکھیے ان کا ذکر آ گیا، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے، جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح دلائل میں سے انہیں چھپاتے ہیں. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو انہیں واضح کرنا چاہیے تھا. یہودی چھپاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور دوسری چیز جو چھپاتے ہیں اس قبلہ کی تحویل کو، اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا، ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. وہ اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا. ایک بات یاد آئی ایسی مختصر سنائیں آپ کو. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ گنج مراد آباد میں آخری زمانے میں جو ہستیاں گزری ہیں ان میں بہت بڑا مقام تھا، اور وہ خلیفہ تھے. ہاں سے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی 700 سال کا فرق تھا، یہ مان لیا جائے تو ہو سکتا. شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے شاہ عبد العدل صاحب کے، اور شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے. شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں یہ 3 ہستیاں بڑے کمال کی تھی. بڑی تلاش ہے کہ شاہ عبد العدل صاحب کے حالات ملیں، کہیں نہیں ملے آج تک. شاہ عبد العدل صاحب کے ایک خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب، ان کے دوسرے خلیفہ تھے یہ خواجہ میر درد جو اردو کے شاعر ہیں نا یہ، اور تیسرے خلیفہ تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک. سوچتے ہیں جس شیخ کے خلفاء اتنے بڑے ہوں گے خود کیا چیز ہوگی، مگر کہیں پتہ نہیں چلتا ان کے حالات. یہی شاید اثر آیا ہوگا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا. اوہو لمبی بات ہوگی. ان کے ایک مرید تھے بہرحال حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ شاگرد تھے حدیث میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ سارے حضرات تو یہ ان صدیوں کے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے 12ویں صدی 13ویں صدی کے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو ہیں وہ 8ویں صدی کے بزرگوں میں سے، 7ویں صدی کے، اس سے بھی پہلے کے. تو وہاں اور یہاں تک بڑا فاصلہ ہے زمانی. تو حضرت کے ایک مرید تھے، تھا بالکل جاہل، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. ایک صاحب کو دلی میں اس زمانے میں نوکری ملی، کہاں انگریز نوکری دیتے تھے، اور تار انہوں نے دلی سے بھیجا کسی آدمی کو کہ بھئی جو تم نے ہمارے ہاں درخواست دی تھی تمہاری درخواست منظور ہے اور دلی آؤ اور کام کرو. وہ چل پڑا. جب گزرا اس شخص کے گاؤں سے جو حضرت کا مرید تھا تو دیکھا جنازہ ایک رکھا ہوا ہے. اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیا. دلی جب پہنچا تو خیال آیا کہ وہ فوج اصل چٹھی تھی میرے پاس وہ تو کہیں گر گئی. اب دفتر والوں نے کہا وہ چٹھی لاؤ تو پتا چلے کہ تم وہی آدمی ہو، ورنہ ہمیں کیا معلوم. بہت یقین دہانی کرائی ان کا، نہیں وہ چٹھی لے کے آؤ. واپس لوٹا تو یاد کرتا رہا کہاں گئی. تو پھر خیال ہوا کہ اس قبر میں جب اس آدمی کو لٹا رہے تھے تو وہاں کوئی چیز گری تو تھی، میں نے خیال نہیں کیا شاید وہی چیز. تو کہتا تھا کہ میں گیا اس گاؤں میں، اس کی بیوی سے میں نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میرا ایسا مسئلہ ہے اور قبر کھود دوں. اس نے کہا یہ تو مولویوں سے پوچھو، باقی اگر تمہارا ایسا کام ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو کہتا ہے میں نے جب اس کی قبر کھودنی شروع کی تو وہ جس جگہ میں سے لٹا کے گیا تھا وہاں سے لے کے اور سل جو رکھی تھی اس تک پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور اتنی شدید خوشبو اس میں کہ جب میں نے پہلی تہ ہٹائی اوپر سے پھولوں کی تو دوسری تہ کسی اور پھول کی نکل آئی. اگر مثلا گلاب کی تھی تو چنبیلی کی یا کسی بھی پھول کی، لکھا ہے کہ کیا کیا چیز. اور پھر میں نے وہ کہتا ہے پھر لکھتا تھا کہ وہ قبر کو میں نے بند کر دیا، اور میں نے اس کی بیوی سے آ کے کہا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس کا کچھ نہیں. میں نے کہا عبادت اسلام. اس نے کہا نماز پڑھتا تھا بس، عبادت تو اور کچھ نہیں. میں نے کہا عالم دین. اس نے کہا اس سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تمہارے شوہر کا لگتا ہے بڑا مقام ہے. اس نے کہا مجھے اس کی سب سے بڑی نیکی بس جو یاد ہے وہ یہ کہ حضرت سے بیعت ہو گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے اسے قرآن پاک دے دیا. تو اس نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا. تو پڑھنا اسے آتا نہیں تھا.
شرم سے یہ بھی نہیں حضرت سے کہا کہ حضرت پڑھنا نہیں آتا، تو روز رات کو گھر جب آتا تھا تو کھول کے قرآن بیٹھ جاتا تھا اور ایسے انگلی پھیرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کاش پڑھ سکتا ہوتا تو یہ بھی پڑھتا، یہ بھی پڑھتا، یہ بھی پڑھتا، خدایا بچپن میں تعلیم حاصل کی ہوتی، یہ پڑھتا اور روتا رہتا تھا۔ تو کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے کلام کی وجہ سے اسے اس مقام سے نوازا، پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن تڑپ تو تھی نا۔ اسلام یہ ہے شاکر، قدر ہوتی ہے اللہ کو انسانوں کی نیکی کی، اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہم جس سے دشمنی رکھتے ہیں ممکن ہے خدا کے وہ کتنا قریب آدمی ہے، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور خدا اس کی کون سی نیکی کو قبول کر لے۔ ہم اپنے پیمانے سے ناپ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مالک اسے اپنے پیمانے سے ناپتا ہے۔ شاکر، اللہ قدر کرنے والا ہے، علیم، بڑا علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور وہ لوگ بلا شک و شبہ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، بینات والہدا، واضح دلائل نازل کیے اور ہدایت نازل کی، دو چیزیں ہم نے نازل کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ للناس، کہ ہم اسے واضح کر چکے تھے انسانوں کے لیے، ہم بالکل صاف بیان کر چکے تھے۔ بیناہ ما انزلنا، یہ ہو کی ضمیر ما انزلنا کی طرف لوٹ رہی ہے، جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس چیز کو جب ہم بالکل واضح کر چکے، لوگوں کو بتا چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ قبلہ کی طرف جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح تبدیلی ہے، اس چیز کو لوگ چھپاتے ہیں۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یا تو لی جائے تورات، کہ تورات میں ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا، انجیل اس میں بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر اس امت کو بھی شامل کیا جائے کہ اس امت کے علماء حق بات کو چھپاتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، مسئلہ پتہ ہوتا ہے لیکن اس لیے چھپاتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، ایسے ہوتے ہی ہے کہ اگر صحیح مسئلہ بتایا تو نمازی پیٹ ڈالیں گے، کچھ اور ہو جائے گا، تنخواہ ختم ہو جائے گی، ہزار چیزیں جو بھی حق کو چھپاتا ہے۔ اگر الکتاب سے مراد یہ اس امت کی کتاب تو پھر قرآن پاک ہو گیا کہ جبکہ ہم واضح کر چکے ہیں، ہدایت کو صاف بیان کر چکے ہیں، اس کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت پڑے ان کے۔ حق کو چھپانا، سچائی کو کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں، اللہ نے فرمایا ہے جو سچی بات کو چھپاتا ہے اللہ کی لعنت پڑے اس پہ۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور ہو جانا، لعنت کا مطلب کسی چیز کا خدا کی رحمت سے محروم ہو جانا، لعنت کا مطلب خدا کی رحمت کا اس سے ہٹ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک اونٹنی تھی اور اس سواری نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا، اچھلی یا جو بھی ہوا وہ گر گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے قافلے میں سفر نہیں کر سکتا جہاں میں بھی ہوں اور ایک ایسی چیز بھی ہو جس پہ لعنت پڑ گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سونٹنی کو دیکھا، وہ جنگل میں چرتی پھرتی تھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس پہ لعنت پڑ گئی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہوگی نا، اسی لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز پہ لعنت نہ کرے، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو جس چیز پہ تم لعنت کرو گے اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور اللہ اس کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کی رحمت کی ضد ہے نا، تو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں مشرق مغرب ہر طرف جاتی ہے، اور جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس پہ چلی جاتی ہے جس پہ لعنت کی گئی، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لوٹ آتی ہے اس پہ جس نے کی تھی۔ یہ اتنی شدید چیز ہے، اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی کو متعین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بش پہ خدا کی لعنت، اگر کوئی کہے گا تو گناہ کی بات کرے گا۔ اس لیے مسجدوں میں جو نعرے لگتے ہیں نا حکمرانوں کے خلاف، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ان مسائل کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے۔
سیاست آ گئی ہر چیز میں، حتیٰ کہ شریعت بھی سیاست کے تابع آ گئی علیہ باللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کافروں پہ خدا کی لعنت، لیکن متعین کر کے ایک آدمی کا نام لے کے متعین کر کے اس پہ لعنت کرنا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جب تک موت کفر پہ واقع ہونے کا یقینی ثبوت نہ ہو کسی بھی وقت وہ مومن ہو سکتا ہے. تو ایک ہی آدمی پہ متعین کر کے لعنت کرنا جائز ہے، اور وہ آدمی جس کا ایمان یقینی طور پہ کفر پہ ہوا. اسی وجہ سے حنفی فقہا میں جو محتاط ہیں وہ کہتے ہیں یزید پہ بھی لعنت مت بھیجو، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یزید مرتے ہوئے کافر مرا. کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ کفر پہ مرا تھا؟ جب تک کفر پہ نہ مرے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں. اور جو خود فقہا میں سے اس کے کفر پہ مرنے کے قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حنفی فقہا میں جساس رازی جن کا حوالہ ہم دیتے ہیں، یہ حضرات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن پڑھ لیا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے. تو جب تک کوئی آدمی متعین طور پہ کفر پہ مر نہ جائے نام لے کے لعنت کرنا جائز نہیں. البتہ گروہ پہ لعنت کی جا سکتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو کافروں پہ، ظالموں پہ، اس طرح کی چیزیں، یہ شرعن مسئلہ ہے.